کیا آپ روحانیت پہ یقین رکھتے ہیں؟ یہ میرا سوال آپ سب سے ہے اور خود سے بھی ہے۔ اب میں سے بہت سے لوگ تو کہیں گے ہاں ہم یقین رکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو میری بات سے اختلاف کریں گے یا ان کا جواب اس میں نفی میں ہوگا۔ اب روحانیت ہے کیا؟ روحانیت واقعی ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ اس کا جواب ہم ڈھونڈنے کے لیے بہت سی کتابیں یا بہت سے ہم چیزوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ میرے نظر سے بھی ایک کتاب گزری اور ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ، تو اس میں مجھے اس کا جواب ملا اور اس واقعے نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور بڑا ہی حیران کن اور بہت ہی دلچسپ واقعہ، اور میں چاہوں گا کہ میرے جتنے بھی سننے والے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی میں اس واقعے کا حصہ بناؤں، ان سے شیئر کروں، اور تاکہ جو ماننے والے ہیں روحانیت کے ان کا بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ایمان اور یقین مزید پختہ ہو جائے، اور جو اس سے اختلاف کرتے ہیں وہ بھی سوچیں ضرور کیا واقعی ہی ایسا ہے، اور ان کا بھی یقین بننے میں کچھ مدد ہو سکے۔ تو یہ واقعہ میں شیئر کر رہا ہوں قدرت اللہ شہاب کی کتاب شہاب نامہ سے۔ قدرت اللہ شہاب کی یہ جو کتاب ہے شہاب نامہ، یہ شعراء آفاق کتاب ہے، اور اپنے دور کی سب سے زیادہ پاپولر یا سب سے زیادہ بکنے والی کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے کئی ایڈیشن آ چکے ہیں۔ کچھ سال پہلے میں نے اس کا کتاب کا مطالعہ شروع کیا، کیسے شروع کیا، کیوں شروع کیا، وہ ایک الگ سٹوری ہے، وہ میں آپ سے کسی اور پروگرام میں شیئر کروں گا۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں جو واقعہ ہے جس نے مجھے مجبور کیا کہ یہ میں کتاب پوری پڑھوں، اور یہ مزے کی بات ہے، یہ اس کے آخری چیپٹر میں یہ واقعہ میں نے یہاں سے شروع کیا، پھر میں نے شروع سے اس کتاب کا مطالعہ کیا، اور اس میں بہت سے دلچسپ واقعات ہیں جس کا میں اکثر اپنی پوسٹ میں اپنے پروگرامز میں آپ سے تبادلہ ان سے شیئر آپ سے کرتا رہوں گا۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس میں یہ ہے کہ قدرت اللہ شہاب کو بھی کسی بزرگ کسی شیخ کی تلاش تھی۔ کہتے ہیں کہ شیخ کی تلاش بہت ضروری ہے، اگر آپ طریقت کے راستے میں چلنا چاہتے ہیں، اس کے مسافر بننا چاہتے ہیں، تو کسی شیخ کو اپنا پیشوا اپنا رہنما ماننا پڑے گا، وہی آپ کا ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کی رسائی، وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ کھلے گا۔ تو واقعہ انہی کی زبانی انہی کے الفاظ میں میں کتاب سے پڑھ کے آپ سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ اس میں کوئی کمی بیشی نہ رہ پائے۔ قدرت اللہ شہاب کا کہنا ہے کہ ایک بار میں کسی دور دراز علاقے میں گیا ہوا تھا، وہاں پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوسیدہ سی مسجد تھی۔ میں جمعہ کی نماز پڑھنے اس مسجد میں گیا تو ایک نیم خواندہ سے مولوی صاحب اردو میں بے حد طویل خطبہ دے رہے تھے۔ ان کا خطبہ گزرے ہوئے زمانوں کی عجیب و غریب داستانوں سے اٹاٹ بھرا ہوا تھا۔ کسی کہانی پر ہنسنے کو جی چاہتا تو کسی پر حیرت ہوتی، لیکن انہوں نے ایک داستان کچھ ایسے انداز سے سنائی کہ تھوڑی سی رکت طاری کر کے وہ سیدھی میرے دل میں اتر گئی۔ یہ قصہ ایک باپ اور بیٹی کے باہمی محبت اور احترام کا تھا۔ باپ کون تھے؟ باپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام کی کوئی درخواست یا فرمائش منظور نہ فرماتے تو بڑے بڑے برگزیدہ صحابہ کرام بھی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی منت کرتے تھے کہ وہ ان کی درخواست اپنے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جائیں اور اسے منظور کروا لائیں۔ دیکھیں ان کو بھی کتنا یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کی کوئی بات نہیں ٹالتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بیٹی کا اتنا پیار اور احترام تھا کہ اکثر اوقات جب بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کوئی درخواست یا فرمائش لے کر حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش دلی سے اسے منظور فرما لیا کرتے تھے۔ اس کہانی کو قبول کرنے کے لیے میرا دل بے اختیار آمادہ ہو گیا۔ یہ قدرت اللہ شہاب کے الفاظ ہیں کہ ان کا دل بے اختیار آمادہ ہو گیا۔ جمعہ کی نماز کے بعد میں اسی بوسیدہ سی مسجد میں بیٹھ کر نوافل پڑھتا رہا۔ کچھ نفل میں نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو ایصال ثواب کیے، ان کی نیت سے پڑھے، پھر میں نے پوری یکسوئی سے گڑ گڑا کر یہ دعا مانگی۔ اب دعا سنیں۔ یا اللہ، میں نہیں جانتا کہ یہ داستان صحیح ہے یا غلط، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تیرے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اپنی بیٹی خاتون جنت کے لیے اس سے بھی زیادہ محبت اور عزت کا جذبہ متزن ہوگا۔ اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی روح طیبہ کو اجازت مرحمت فرمائیں کہ وہ میری ایک درخواست اپنے والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں پیش کر کے منظور کروا لیں۔ درخواست یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ کا متلاشی ہوں، سیدھے سادے مروجہ راستوں پر چلنے کی سکت نہیں رکھتا،
وہ کسی سلسلے سے بیعت کرنا چاہتے تھے. انہوں نے اس سلسلے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ سلسلہ واقعی افسانہ نہیں حقیقت ہے تو اللہ کی اجازت سے مجھے اس سلسلے سے استفادہ کرنے کی ترکیب اور توفیق عطا فرمائی جائے. اس بات کا میں نے اپنے گھر میں یا باہر کسی سے ذکر تک نہ کیا. 6-7 ہفتے گزر گئے اور میں اس واقعے کو بھول بھال گیا. پھر اچانک 7 سمندر پار میری ایک جرمن بھابھی کا ایک عجیب خط موصول ہوا. وہ مشربہ اسلام ہو چکی تھیں اور نہایت اعلیٰ درجہ کی پابند صوت و صلات خاتون تھیں. انہوں نے لکھا. اب ان کو جو خط ہے اس سے پہلے میں بتاؤں تھوڑا آپ کو سیاق و سباق بتا دوں کہ ان کی بھابھی تھیں کون اور کیا ان کا بیک گراؤنڈ تھا. اصل میں ان کے بھائی قدرت اللہ شہاب کے بھائی تھے حبیب الرحمن شہاب، حبیب اللہ شہاب میرا خیال ہے ان کا نام، حبیب اللہ شہاب. وہ جرمنی میں جا کر آباد ہوئے وہاں جاب کے سلسلے میں یا جو بھی. تو انہوں نے ایک جرمن خاتون کو مسلمان کر کے شادی کی تو وہ ان کی بھابھی بنی. تو جب انہوں نے یہ اپنی درخواست اللہ تعالیٰ سے حضرت فاطمہ الزہرا کو وسیلہ بنا کے کی تو اب اس کا جواب ان کی بھابھی کو حضرت فاطمہ کے ذریعے ملا. وہ اب جواب انگلش میں ایسے ہی آپ کو سناتا ہوں. The other night I had good fortune to see Fatima, the daughter of the Holy Prophet, peace be upon him, in my dream. She talked to me most graciously and said, "Tell your brother-in-law Qudratullah Shahab that I have submitted his request to my exalted father who has very kindly accepted it." اس کا اردو ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں انہی کی زبانی. اگلی رات میں نے خوش قسمتی سے سیدہ فاطمہ الزہرا بنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. انہوں نے میرے ساتھ نہایت تواضع اور شفقت سے باتیں کی اور فرمایا کہ اپنے دیور قدرت اللہ شہاب کو بتا دو کہ میں نے اس کی درخواست اپنے برگزیدہ والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی تھی. انہوں نے از راہ نوازش اسے منظور فرما لیا ہے. قدرت اللہ شہاب آگے لکھتے ہیں کہ یہ خط پڑھتے ہی میرے ہوش و حواس پر خوشی اور حیرانگی سی طاری ہو گئی. مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے بلکہ ہوا میں چل رہے ہیں. کہتا خوشی سے کہتا میں ہواؤں میں اڑا ہوں. تو یہ تصور کہ اس برگزیدہ محفل میں ان باپ بیٹی، مطلب باپ کون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، و بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کے درمیان جو بات چیت ہوئی کلام ہو، اس کلام میں ذکر میرا بھی یعنی قدرت اللہ شہاب کہہ رہے ہیں ان کا ذکر بھی ہوا. وہ کہتے ہیں میرے روئیں روئیں پر ایک تیز و تند نشے کی طرح نشے کی طرح چھا جاتا تھا یہ ذکر کی سوچ یا یہ احساس. کیسا عظیم باپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کیسی عظیم بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا. 2-3 دن میں اپنے کمرے میں بند ہو کر دیوانوں کی طرح اس مصرے کی مجسم صورت بنا بیٹھا رہا. اور مصرع کیا ہے؟ مجھ سے بہتر ذکر میرا ہے کہ اس محفل میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ عرصہ تک مجھے خواب میں طرح طرح کی بزرگ صورت ہستیاں نظر آتی رہیں جن کو نہ تو میں پہچانتا تھا اور نہ ان کی باتیں سمجھ آتی تھیں اور نہ ہی ان کے ساتھ میرا دل بھیگتا تھا. اس کے بعد ان کو ایک بڑا ہی اچھا خواب آیا. اب وہ خواب کیا آیا اور اس میں ان کے ساتھ کوئی بزرگ ہستی تھیں یا کیا معاملہ تھا وہ میں آپ کے لیے سسپینس چھوڑے جا رہا ہوں اگلے پروگرام کے لیے. تو نیکسٹ پروگرام میں ان کے خواب کا ذکر کروں گا کہ قدرت اللہ شہاب کو پھر کیا خواب آیا اور کیسے ایک روحانی سفر کا، ان کی روحانی زندگی کا آغاز ہوا اور کیسے ان کی جو یہ فریاد تھی، یہ درخواست تھی سیدہ فاطمہ الزہرا کو انہوں نے وسیلہ بنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، تو وہ کیسے اس کو حقیقت کا روپ ملا. تو یہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا. تب تک میں اجازت چاہوں گا. شاہ رخ آپ کا میزبان صبح کا ستارہ پروگرام کے ساتھ حاضر تھا. اب اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.